ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن 25 دسمبر بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ دن یوم کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس دن کی اپنی ایک اہمیت دنیا میں موجود ہے۔ پاکستانیوں کا اس دن کے لیے ایک ایڈیشنل جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر ان کی سالگرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے صدر اور رہنما جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی آج سالگرہ ہے۔ ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ کیونکہ میں تو بزنس کا پروگرام کرتا ہوں تو بھائی برا نہ مانیے گا، میرا کوئی سیاسی زاویہ تو ہوتا نہیں۔ میں تو آج کے دن ہم آہنگی کو فروغ دوں گا، اور سارے پاکستان کے اندر رہنے والے تمام پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی سوچ، کسی بھی فکر، کسی بھی زاویے کے حامی جو ہیں، ان سب کو ہی محبت اور پیار بھرا پیغام دوں۔ یہی میں نے سیکھا کہ دوسروں کو برداشت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، دوسروں کے خیالات و نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آج کی دن کی مناسبت سے میں نے ایک بڑے بیلنسڈ پولیٹیشین کو بلایا ہے، ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل ایفیلیشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میچور، سیزنڈ، ایکسپیرینسڈ، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی ایڈوکیٹڈ ہو اور اچھا ہو، فارورڈ لکنگ ہو، تو ان کے ساتھ بات کرنے کا لطف بھی آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شوکت یوسف زئی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور اس کے علاوہ ماضی کے اندر عہدوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے پاس رہی ہے۔ ویلکم کروں گا آپ کو شوکت یوسف زئی صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ شوکت یوسف زئی صاحب، اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میرا تو پروگرام سیاسی نوعیت کا ہوتا نہیں، میں تو بیوپار کاروبار روپے پیسے کا پروگرام کرتا ہوں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آج کے ملک کے جو حالات ہیں ان سے میں تھوڑا پریشان ہوں، کیونکہ ملک میں ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ ادوار کے اندر بہت سارے افسوسناک دہشت گردی کے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، جن کو اکراس دی بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کنڈمنیشن ہو رہی ہے ان کی۔ آج کے دن کی مناسبت سے بھی اور موجودہ حالات کی مناسبت سے بھی میں چاہوں گا یہ جو ایک ٹالرنس کا میسیج ہے اس کو انڈورس بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں، اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں اور اپنی کامنٹری دیں بھی۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ کا تو پروگرام ہی روپیہ پیسہ ہے، تو اس وقت آپ کو تو زیادہ کنسرن ہونی چاہیے موجودہ حالات کے اوپر، کیونکہ روپیہ پیسہ ہی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور وہ مختلف وجوہات ہیں اس کی۔ سب سے اہم وجہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جو قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول ہیں اس کو شاید فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہر بندہ انا کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے، تو ذرا انا سے نکل کر، اور جو برداشت ہے، جو قائد اعظم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈسپلن، اتحاد، مذہبی ہم آہنگی، برداشت، یہ ساری چیزیں، رول آف لا، یہ اگر ہم فالو کریں گے تو میرے خیال سے پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بڑا عام نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا، لیکن اب جی معذرت، بات مکمل کیجیے سر۔ پاکستان کو اگر مشکلات سے نکال سکتے ہیں تو وہ ہم ہی لوگ نکال سکتے ہیں، پولیٹیشین ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اور باہر سے آ کے ہمیں پاکستان کو نہ بنا سکتا ہے، نہ پاکستان کو چلا سکتا ہے۔ چلانا بھی ہم نے، بنانا بھی ہم نے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے کیا کچھ بو رہے ہیں اور کیا کچھ بنا رہے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 25 دسمبر ہے تو میں سب سے پہلے تو ہیپی کرسمس کہوں گا اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے. اور پھر جب قائد اعظم کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک امید، ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں جو اصول دیے ہیں اگر ہم ان اصولوں کو ہی فالو کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام ہے اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. اگر یہ ادارے ڈی پولیٹیسائز ہو گئے اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے کی پوری حق مل جائے تو میرے خیال سے، اور سب سے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بھی سیاستدانوں پہ آتی ہے کہ ہم نے بھی، میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا اس اہم موقع کے اوپر، ہمیں بھی کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی دوسرے کو بھی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. قائد اعظم نے ہمیشہ کہا تھا کہ پاکستانی عوام یہ فیصلہ کریں گے، یہاں جمہوریت ہوگی، رول آف لا ہوگا، فیصلہ عوام کرے گی. تو اگر عوام کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں اور ان کو پورا موقع دیں عوام کے وہ آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں، تو میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ مشکلات سے نکل آئے گا. شوکت یوسفزئی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے زیرک سیاستدان بھی موجود ہیں who are looking for a solution, as most people are looking for confrontation. Unfortunately, on both sides, I see that people who are more aggressive. میں خاص طور پہ میڈیم آف لینگویج چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ کی میری بات صرف ایک مخصوص طبقے تک ہی پہنچے جو کہ ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات، واقعات اور معاملات قطعی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عام فہم گفتگو اس موضوع پر کی جائے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ لوگوں کے دور میں بھی میں نے کئی مرتبہ موقع ملنے پر بھی بہت سارے ایسے سیاسی کردار جو کہ تب کی اپوزیشن اور اب کی حکومت میں موجود ہیں، I never criticize them because I know مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے ایک عام ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پشتوں میں، اس کے لیے کیا لفظ ہے مجھے بھی یاد نہیں، لیکن اسے کہا جاتا ہے آسمانی موڑ. تو پاکستان میں بہت آتے ہیں. اچھا، یہاں میں چاہوں گا آپ کا ایک کمنٹ اور چیز پر بھی لوں. میں دیکھیں اوورآل آپ نے جو بات بیان کی، آئی اگری ود یو. موسٹ پیپل ہیو اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ کتنا بڑا پرابلم یہ ہے، لیکن اب اس کا سولوشن جو ہے نا وہ پیس لوننگ لوگوں نے نکالنا ہے. اف پی ٹی آئی ول آلسو سینڈ ریسلرز انٹو دی اسٹیڈیم and the government will also send wrestlers into the stadium, sorry to say there will be a fight, there will not be a dialogue. تھوڑے بیلنسڈ لوگ آپ لوگ دونوں سائڈ کے بھیجیں نا. why don't both sides have balanced people? That's my question. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن دیکھیں چونکہ جب کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو اس کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں، پھر رسپانسبلٹی بھی اس کی آتی ہے کہ جو گورنمنٹ چلاتی ہے. تو کون سی حکومت ہو سکتی ہے جو یہ چاہے کہ جی انٹرسٹ ہو اور حالات خراب ہو؟ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی. لیکن حکومت کے اندر بیٹھے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے. جب آپ عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں، بہت آپ کے پاس مجبوریاں آ جاتی ہیں، آپ کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ تو اپوزیشن میں، آپ لوگوں کے پاس تو نرم مزاج لوگ ہونے چاہیے. ود ڈیو اپالوجی، میں آئی ڈونٹ نو وائی یو ٹیکن دا بیک سیٹ، میں بھی کوئی کمپلشن ہوگی، لیکن دا پیپل دیٹ یو آر سینڈنگ فار ڈائلاگ آر ناٹ فار ڈائلاگ، دے آر گڈ فار فائٹنگ. جو میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن چونکہ آپ بڑے متوازن انداز سے چل رہے ہیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. میں ایسا نہیں ہے. جو اس وقت کمیٹی بنی ہے مذاکرات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سینئر لوگوں کو آگے کیا گیا ہے اور بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں تحریک انصاف کے. اور اگر یہ دیکھیں، اب یہ گورنمنٹ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ ڈائلاگ ایک دن میں نہیں اس کا نتیجہ نکلتا، لیکن گورنمنٹ کیسے انگیج رکھتی ہے اپوزیشن کو، یہ گورنمنٹ کی فلسفی ابھی سامنے آنی چاہیے. دیکھو، میں آپ کو بڑا نیوٹرل پرسپیکٹیو دوں گا اور پھر دین اگین آئی ول چینج دا میڈیم.
I don't see a good future for the media in the coming days, months and years. لیکن میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا، لیکن آپ کا ایک صحافتی پس منظر ہے. آپ کے سابقہ وزیر اطلاعات جو تھے وفاقی، آپ تو صوبائی سطح پر تھے، وہ خود بھی ایک زمانے میں ٹی وی اینکر بننے کے خواہاں بھی تھے. آئی تھنک لکس ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ وہ ٹی وی اینکر بن جاتے. لیکن میں بنیادی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دیٹ ٹائم وین یو ور ان گورنمنٹ، پرہیپس ناٹ یو، کیونکہ آپ کا تو میں جانتا ہوں کہ کیونکہ صحافتی پس منظر ہے، آپ نے کوشش یہی کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فریڈم آف پریس ہو. لیکن آپ نے اس ٹائم کے اوپر نا یہ ہیومن رائٹس کے اوپر کام نہیں کیا. شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹر پہ اپنی بیٹی کے ساتھ لڑائیوں میں ٹائم ضائع کیا، اور باقی جتنے لوگ آپ نے میڈیا کے رکھے ہوئے تھے they made media into an enemy rather than a friend. پختونخوا میں ایسا نہیں ہے، بٹ ان the rest of پاکستان یہ ہوا whether you accept it or not. میں آپ کے اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے انٹر ہوئے تھے جو ان کے اپنی وجوہات تھی، اور اس وجوہات کا پورا ملبہ جو ہے وہ پارٹی کے اوپر گرا. اور میں اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتا رہا. جیسے کچھ چینلز کے بائیکاٹ، میں اس کے کبھی حق میں نہیں رہا ہوں. کسی صحافی کا بائیکاٹ، میں اس کے کبھی حق میں نہیں رہا ہوں. جو بھی دیکھیں، ہر صحافی کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ ہر چینل کے اوپر دینا چاہیے، اور ہر صحافی کے آگے بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ تلخ سوالات کرے یا اچھے سوالات کرے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں شوکت صاحب، آپ بڑے پھر عوام خود فیصلہ منجے ہوئے صحافتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ کس طرح کی ٹف سچویشن فرنٹیئر کے اندر، جب اس صوبے کو فرنٹیئر کہتے تھے، وہاں پر اس طرح کی ٹف پولیٹیکو سوشل اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. اس زمانے میں بھی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، سنس یو انڈرسٹینڈ، رپورٹنگ اور صحافت کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. سم ہاؤ مینی میچور جرنلسٹ ور ایبل ٹو نیویگیٹ تھرو دس اسٹارم. تو آپ سوچو نا کہ میڈیا کے لیے بھی کتنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے یہ کرنا. وہ تصویر میں نے کھینچی، وہ منظر کشی میں نے کی، کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب ایک، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک صحافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کی. آج میں ان کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ موجودہ قیادت ہو، ماضی کی قیادت ہو یا مستقبل کی قیادت ہو، ہی ول ہیو دیئر ایئر. وہ ان کی بات کو بہت وزن دیں گے. ان کی اپنی ایک شخصیت ہے جس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہے، اور ایک ہلکا اثر ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے شوکت یوسف زئی صاحب، after weakening the foundations of media in this country by cutting off the lifeline and by reducing the revenues that were coming to us, what have you achieved? Today there is no use. We cannot talk about the kind of freedoms that you look for or you are asking for when you yourself are responsible for cutting off our roots. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مشہور کہاوت ہے کہ شاخیں کاٹ دیں تو اب شاخیں کاٹنے کے بعد اب دس از واٹ یو ہیو اینڈ انفارچونیٹلی دس از واٹ یو ول ہیو ٹو ڈو ود. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ملکی جو بھی ہو، وہی ملک ترقی کر سکتا ہے جہاں کا میڈیا آزاد ہو، اور وہی حکومتیں بہتر پرفارم کر سکتی ہیں جہاں میڈیا آزاد ہو. تاکہ میڈیا، اگر دیکھیں 5 سال ملتے ہیں ایک حکومت کو، اور یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے تو وہ اپنے اندر سے وہ خامی نکالنے کا بڑا بہترین موقع ہوتا ہے ان کے پاس. یہاں بدقسمتی سے جب میڈیا کرٹیسائز کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے، تو بس اس کو سارے انرجی جو ہے اس پہ ضائع کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ جی اس کو دباؤ، اس کو دباؤ. میرے خیال سے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، تو ہمارے دور میں بھی کچھ ہوا ہے، لیکن اس کی مین رسپانسبلٹی جو تھی وہ لوگ تھے جو پھر بعد میں 9 مئی کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. وہی لوگ آ کے بتاتے تھے کہ جی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. مجھے باقاعدہ میسیجز آتے کہ آپ نے اس پروگرام میں نہیں جانا ہے، اس میں نہیں وہ کرنا ہے. حالانکہ میں اس چیز کو میں نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرٹیسائز کرتا ہے، آپ
وہ زیادہ اس کو انٹریکشن کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے الیکشن سے پہلے کہ آپ اپنی خامیوں کو دور کریں, اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے. یہاں بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ اپنی تعریف سننے کا عادی بن چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چینل ہماری تعریف کرے تو بس وہی چینل ہے, باقی جو ہے نا یہ دیکھیں شوکت یوسف سعید صاحب, میں آج آبجیکٹیولی میں وہی بول رہا ہوں, کٹہرے میں کھڑا نہیں کروں گا, لیکن I will ask you a very objective question. دیکھو, you cannot digress from the party line. Let's be very specific. آپ کے ایک چیف منسٹر تھے KPK کے, then he ditched your party. There were accusations of corruption against him. Your entire government machinery started to protect him. He ditched you at the most important time that you needed him. He made another political party and made a claim that he will wipe you out of the map of KPK. یہ ان کی statements ہیں, if you can read them. So you start protecting such people who leave you in bad times, and then you go after one of the most strongest pillar of the nation, which is the press and the media. Do you think that was logical جو آپ نے کیا؟ میرا question ہے یہ. میرے خیال سے آپ خٹک صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. I don't take names, but obviously there are many things that are there. جی. نہیں, مطلب میں کیونکہ ماضی میں تو خٹک صاحب تھے اور محمود خان تھے نا. دیکھیں نہیں تو both of them left you. They were on the different sides of poles. They were against each other, but both united and ditched the political party. But you went after press and media why they are unearthing the corruption that they were doing. Am I wrong or am I right? دیکھیں کرپشن کا تو خیر وہ تو ہمیں میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو اداروں نے کرنا ہے جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں. Accusations, na? They were just accusations. Media was talking about the accusations. We cannot decide on anything. Media is not judge, jury and executioner. یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر کاف لیگ بنی, اس سے پہلے ایک دفعہ فیصل صالح حیات نے پیپلز پارٹی کا ایک نیا رخ متعین کیا مشرف کے دور میں. 10 بندے 11 بندے مل کے انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. تو یہ تو ہر دور میں ہوا ہے, اور ظاہر ہے ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں قائد اعظم کی بات آتی ہے نا, تو قائد اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لیکن میں نے تو آپ سے ان کا ذکر نہیں کیا نا, میں نے تو آپ سے صرف سمپل سی کویسچن پوچھی. دیکھیں you had a difficult task. I agree, you cannot digress with from party line. آپ نے to protect them, or was your job as the chief spokesperson of that province. لیکن اب obviously that responsibility has gone to someone else whom I don't want to name, but he is also relatively balanced person. لیکن میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں, you should not go after the press and media. I'm not talking about, I never talk about the establishment in my program. That's not my mandate. But I'm asking you, why did you go after the press and media? What was our fault? Dekho na, we are screaming every day about Sindh and corruption that takes place in Sindh. I don't know, journalists in Punjab ka to کوئی خاص کوئی خیال رکھا جاتا ہوگا, وہ اتنا نہیں کہتے, لیکن سندھ میں تو ہم بہت شور مچاتے ہیں. But they don't come after us. In fact, they do us more favors. دیکھ ہر جگہ کی اپنا ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں. سندھ والے اپنے آپ کو بڑے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں کل دیکھ رہا تھا, ایک دن میں 4 بندے کو مارا گیا, کیوں کہ وہ کوئی موٹر سائیکل سنیچنگ ہو رہی تھی یا اس طرح. تو بہت سارے ہر اس کے اپنے ایشوز ہیں. ہمارے صوبے کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی نے بڑے پرابلمز کریٹ کیے ہیں. اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو, اور یہ ایک وہ ایشو چل رہا ہے. تو دیکھیں ہم سب کو میرے خیال سے جو بنیادی اصولز ہیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے اقتدار میں ہو چاہے نہ ہو. پاکستانی سیاست کا المیہ کیا ہے؟ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو آپ کے دشمن بہت زیادہ بن جاتے ہیں, آپ نے بڑے دشمن بنائے ہوتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں وہ سارے پھر آپ کے دوست واپس بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ ہم ہر چیز اپنی ذات کے اوپر لیتے ہیں. اچھا, I have an essential question. دیکھیں آج 25 دسمبر ہے, یہ رہ جائے گا, بڑا اہم سوال ہے, یوتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور obviously آپ چونکہ یوتھ کے اندر ہی you had become active both as a journalist and partially as a politician. So I have this question from you. You're a forward looking person from KPK, ٹھیک ہے, we're not talking about ethnic
origins, but I'm just saying you are an educated youth or an educated man from KPK. Now I ask you, کیا آج فارورڈ لکنگ اور فارورڈ تھنکنگ والے لوگ آر دے ویلکم, آر دے سیف, آر دے سیکیور ان کے پی کے اینڈ پاکستان؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فرسٹ کے پی کے, دین ویل ٹاک. کے پی کے میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ صرف جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی ایک سائٹ پہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے خلاف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے. جو ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہاں پہ اس چیز پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور وہ سب کے مفاد میں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ساتھ جو ہے نا ایک بارڈر لگا ہوا ہے اور اس بارڈر کا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک مشکل ٹاسک ہے, اس مشکل ٹاسک میں بڑی جانیں جا رہی ہیں, بڑی شہادتیں ہو رہی ہیں, عوام بھی دے رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ ہمارے سیکورٹی ادارے دے رہے ہیں. میں ان کو یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان جس انداز سے لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, اللہ ان کو اور بھی ہمت دے, لیکن قوم بھی ان کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑی ہے. باقی دیکھیں یہاں پہ That was something very mature from you. بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم بھی ظاہری بات ہے یہ سوچتے ہیں اور یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ یہ وار لائک سچویشنز کے اندر اپنی لائف کو جیپڈائز کر کے, اور ظاہری بات ہے مینی آف دیم آر سنگل بریڈ ارنرز, کس طرح سے وہ جیپڈائز کر کے اس کو کرتے ہیں پروٹیکٹ. اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, گورنمنٹ از یوزنگ دس ایز اے ٹول رائٹ ناؤ. آپ نے تو بہت میچور کامنٹ دیا, بٹ گورنمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ is using this as a tool. They are saying that your government was to blame over the radicalization of youngsters in KPK, which has led to the situation right now. Is it true or not? دیکھیں الزام تراشی جو ہے نا یہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آج دیکھ رہا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی بن گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہلو جی آئی کین ہیئر یو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے واضح. اچھا دیکھیں ابھی بڑی مشکل سے مذاکراتی کمیٹی بنی, آج ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروجیکٹ ہے اور پروڈکٹ ہے, اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں وہ جو ہے وہ ملک ریاض کے کھاتے میں ہے, وہاں پہ اکاؤنٹ میں ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ نہیں, but he has not said it in Pakistan. He said it abroad somewhere else on a different occasion. But that's not an official statement. I don't think that's an official statement from him. نہیں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں خواجہ آصف صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی وہی میں بتا رہا ہوں, but that's not an official statement from him. He said it somewhere else, on a different occasion. جہاں بھی کہیں, نہیں جہاں بھی کہیں, لیکن کیا یہ اس وقت دینا مناسب ہے جب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ خود مذاکرات میں انوالو ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پیس ہارمونی آ جائے اس ملک کے اندر, سیاسی استحکام آ جائے, تو کیا ایسے موقع پہ اتنا بڑا وزیر دفاع اپنے آپ کو کہنے والا شخص وہ ایسے بیان دے کے اس کا کیا مقاصد ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بندہ آپ لوگوں نے چھڑانا ہے ابھی اس وقت, تو آپ کو جو بھی کہہ رہا ہوگا سننا پڑے گا. آپ کو برا نہ ماننا, حالات واقعات کی بات ہے. آپ کے دور میں تو آپ لوگ, نہ ہماری کوئی مجبوری ہے, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, نہ ہم سن رہے ہیں اس طرح کی. میں نے اس کو ٹکا کے جواب دیا ہے صبح, بالکل دیا ہے, اور وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے لیے این آر او نہیں مانگا ہے. اگر وہ اپنے لیے این آر او مانگتا نا تو پھر بے شک آپ اس پہ جو بھی نشتر برساتے, وہ کہہ رہا ہے غریب ورکر, بے گناہ ورکر, ان کی بات انہوں نے کی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, دیکھیں آپ مذاکرات کا پہلا دن ہے, اگر سنجیدگی دکھائی تو ملک آگے بڑھ جائے گا, سنجیدگی نہ دکھائی تو پھر ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کے سامنے پس منظر چھوٹا سا کھینچ کے بتاتا ہوں. آپ کو شروع میں بتایا نا روپیہ پیسہ, کاروبار کے اوپر بات کرتے کرتے نا I have become very objective. اصل میں ایشو یہ ہے
کہ now the international changing situation has forced all the relevant forces کہ وہ جو ہیں وہ on the negotiation table آ جائیں. It is in their interest also and perhaps it's in your interest as well. کیونکہ میرے خیال سے ابھی انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں آپ غلط, مطلب میرے متعلق کہیں گے میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن کبھی یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بات آتی ہی نہ جب تک کہ انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج نہ ہوتے. انٹرنیشنل ڈائنامکس بڑی جلدی چینج ہو رہے ہیں اینڈ آئی تھنک ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹائم از آف دی ایسنس, اور میرے خیال سے آپ کا بھی انٹرسٹ اس میں کہ یو گیٹ تھنگز ڈن. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت بات چیت ہو رہی تھی, یہ چلتی چلی جاتی, لیکن وقت مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا مختصر ہے, اور آپ کی شیریں زبان کا میں بڑی تعریف کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ شو میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ کو پتہ ہے سیاست دانوں سے اگر کوئی بھی گفتگو کرنا شروع کریں, چاہے کہیں بھی ان کو لے جانے کی کوشش کریں, سیاست پہ بات لے آتے ہیں. کیوں بھائی صحیح بول رہا ہوں نا, تو وہ سیاسی بات پھر ہو ہی گئی نہیں. میں نے کوشش تو بہت کی کہ میں سیاست کی طرف نہ جاؤں, اور وہ شخص جس کا نام نہیں لیا جا سکتا اس کا بھی انہوں نے نام لے دیا. اب یہ پیشکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام چلانا ہے یا نہیں چلانا. باقی ہم تو اشارے سے بھی کام چلا لیتے ہیں. لیکن یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے اگر بات آگے چل رہی ہے, اگر آگے چل کے کچھ بہتری ہو میرے ملک کے لیے, میرے وطن کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کے وطن کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, تو پھر میرے خیال اچھی بات ہے. آج کے دن کی مناسبت سے پھر میں یہی کہوں گا کہ آپس کے اندر محبت پیدا کریں. یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.